بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، منیر احمد بات کر رہی ہوں، PRC کی فاؤنڈر۔ آج میں قلب سلیم پہ بات کرنا چاہتی ہوں، ہول ہارٹیڈنس۔ قرآن مجید میں قلب منیب اور قلب سلیم کا ذکر آیا ہے۔ قلب منیب اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل ہے، اور قلب سلیم ایک بڑا کمپریہنسو لفظ ہے۔ اس ایک لفظ میں جیسے ساری انسانی خوبیاں سمیٹ دی گئی ہیں۔ آسانی کے لیے ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ قلب سلیم وہ دل ہے جو شرک، نفسانی خواہشات، روحانی بیماریوں یعنی نفرت، بغض، کینہ، عداوت سے پاک ہو۔ اس کو انگریزی میں ہول ہارٹیڈنس کہتے ہیں۔ ہم سب قلب سلیم چاہتے بھی ہیں اور اللہ سے مانگتے بھی ہیں، مگر ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارا دل نفسانی اور دنیاوی آلائشوں سے پاک ہو جائے، ہم نفرت، کینہ، عداوت اور بغض سے پاک ہو کر دینی اور دنیاوی ہر لحاظ سے بھرپور اور صحت مند زندگی گزار سکیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اپنے آپ کو تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرنا، یعنی عاجزی اور انکساری کرنا کہ میں اللہ کا ایک کمزور ناتواں بندہ ہوں۔ مجھ میں بہت خامیاں ہیں، مجھ سے بہت غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اور شاید آئندہ بھی ہوں گی۔ جب ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھ لیتے ہیں تو دوسروں کی کمزوریوں اور خامیوں کو درگزر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم اکثر اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے جانچ رہے ہوتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے۔ دوسروں کی باتوں کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مگر اس کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا بھی شخصیت کے بگاڑ کا باعث بنتا ہے۔ ہمیں یہ وضع کرنا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہماری اصل کیا ہے، ہمارا معیار کیا ہے، ہماری اقدار کیا ہے، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کیوں جا رہے ہیں۔ اس معاملے میں کسی باحکمت اور باعلم شخص کی رہنمائی سوچ کے دھاروں کو صحیح سمت میں رکھنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنی خامیوں اور خوبیوں کا ادراک ہونا اور ان کو تسلیم کرنا قلب سلیم کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم اپنی ذات کو جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر قبول کر کے بہتری کی طرف قدم اٹھاتے ہیں تو کم آئے گی اور ماضی کی غلطیوں کا احساس بوجھ نہیں بنتا، بلکہ آگے بڑھنے اور غلطیوں کا ازالہ کرنے کی تحریک بنتا ہے۔ اپنے آپ سے کامیت کی توقع چھوڑ دیں اور دوسروں کے ساتھ ساتھ خود کے ساتھ بھی پرشفقت رویہ اختیار کریں۔ ایسی شفقت جو غلطی پر نادم تو ہونے دیتی ہے مگر اس ندامت کو راستے کا پتھر نہیں بناتی۔ چوتھی بات جو قلب سلیم کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے موجود پر شکر گزاری، شکر گزاری اور قناعت۔ بندوں کی شکر گزاری، رب کی شکر گزاری اور جو موجود ہے اس پر قناعت۔ وہ قناعت نہیں جو انسان کو مایوس کر دیتی ہے، جو اس کو پشمردہ کر دیتی ہے، بلکہ وہ قناعت جو خوف کو مغلوب کر کے آگے بڑھنے پر ابھارتی ہے۔ موازنہ اور مقابلہ ہمارے سکون اور ہماری خوشیوں کے قاتل ہیں۔ بدقسمتی سے دنیا میں آتے ہی موازنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے والدین ہمیں تحریک دینے کے لیے ہر چیز میں مقابلے کراتے ہیں۔ دیکھتے ہیں پہلے کون کھاتا ہے، دیکھتے ہیں کون پہلے ہوم ورک کرتا ہے، دیکھو وہ کتنا تیز بھاگ رہا ہے، تم بھی بھاگو۔
اسی طرح حسد کے جذبے سے بھی ہمارے والدین ہی ہمیں متعارف کراتے ہیں، اب کھا لو ورنہ میں بھائی کو کھلا دوں گی، آپ جلدی سے کپڑے پہن لو ورنہ میں ماسی کے بیٹے کو دے دوں گی۔ موازنہ اور حسد ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ ہماری جبلت میں نہیں ہوتے ہیں، مگر بچپن سے ہماری سرشت میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پھر ہمارا تعلیمی نظام بھی موازنے، مقابلے اور مسابقت کی بنیاد کو مضبوط کرتا ہے۔ مجھے اچھا اس لیے نہیں پڑھنا کہ مجھ سے کوئی آگے نہ نکل جائے، مجھے اچھا اس لیے پڑھنا ہے کہ میرے علم میں اضافہ ہو، یعنی بہتر سے بہتر بننے کی تمنا اس لیے نہ ہو کہ اور لوگ پیچھے رہ جائیں، بلکہ اس لیے ہو کہ ہماری ذات کی ارتقاء ہوتی رہے اور ہم بہتر سے بہتر بنتے رہیں۔ ایک اور چیز جو قلب سلیم کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر کام میں سرٹنٹی مانگتے ہیں، کب ہوگا، کیسے ہوگا، کون کرے گا، ابھی تک ہوا کیوں نہیں؟ یہ بہت ضروری سوالات ہیں، لیکن اگر یہ سوالات مستقل سر پر سوار رہیں تو ذہنی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ دنیا میں ہر شے غیر یقینی ہے، نہ ہم اپنی پلاننگ سے دنیا میں آتے ہیں اور نہ ہم اپنی پلاننگ سے دنیا سے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو زندگی کے ہر معاملے میں غیر یقینی کا سامنا ہے۔ شاید ہی کوئی چیز ہو جس میں سرٹنٹی کا عنصر ہو۔ ہمارا کام پلاننگ کرنا ہے، مگر اکثر یہ پلاننگ لمحہ بلمحہ بدلتی ہے۔ کوشش اور محنت کرنا یقیناً ہمارا کام ہے، مگر ہمیں اڈیپٹیبل بھی ہونا پڑے گا کہ اگر چیزیں ہماری پلاننگ کے تحت نہ چلیں تو آلٹرنیٹ راستے کیا ہو سکتے ہیں۔ متبادل ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے، اور اگر ذہن میں نہیں ہے تو ڈھونڈنا چاہیے۔ آج کل ہماری سیلف ورتھ ہمارے پیسے، عہدے، گاڑی کے ماڈل، گھر کے وقوع اور سائز کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ کیا انسان کی اپنی قدر و قیمت نہیں ہے؟ کیا اس کی قدر و قیمت صرف اس کے پوزیشن کی بنیاد پر ہوگی؟ ہر انسان کی ایک بنیادی قدر و قیمت ہے، پھر اس کے کردار اور علم کے مطابق اس کی قدر و قیمت میں مزید اضافہ ہوتا ہے، مگر اولانہ اعلیٰ عہدے پر فائز ہونا، روپے پیسے کی ریل پیل، اس سے انسان کی قدر و قیمت ہرگز وابستہ نہیں۔ اپنے وقت کو بے مقصد مشاغل سے فارغ کر کے اپنے کردار اور علم کو بڑھانے پر صرف کریں، انشاءاللہ قلب سلیم ضرور حاصل ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ، السلام علیکم۔